آ رہی ہے؟ جی آپ اگر موبائل خرید کر لیں تو شک بہتر رہتا، جی جی، اور موبائل فلیٹ کر دیں شک تھوڑا صحیح رہے گا. ٹیڑھا رکھ دیں موبائل، نہ اچھا لیٹا ہوا. ٹھیک ہے، ایک منٹ ایک منٹ. جی ایک منٹ شیخ سے صاحب صحیح ہے. ایک منٹ میں ایک منٹ کرتا ہوں. یہ تمام جب تک میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے ساتھیوں کو آواز دے دیں تاکہ گروپ میں شامل ہو جائیں. السلام علیکم. السلام اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب ابھی ابھی ٹھیک ہے سر؟ جی بالکل صحیح. ٹھیک، کریں شروع. جی شیخ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والذین اتبعوہم بإحسان إلی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد، سب سے پہلے تو بلا مبالغہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ خصوصاً استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کی موجودگی میں کچھ کہہ سکوں یا کوئی بات کر سکوں. شیخ کا بڑا پن ہے، انہوں نے مجھے حکم کیا اور فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس کے تحت چند باتیں استقبال رمضان یا روزے کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس حوالے سے کافی ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اور یقیناً ہم جب بھی رمضان آتا ہے، اس کا آغاز ہونے لگتا ہے، بہت ساری باتیں سنتے بھی ہیں اور بہت سارے موضوعات پر اس حوالے سے گفتگو بھی ہوتی ہے. تو آج کے اس مختصر سے وقت میں صرف دو باتیں اپنی اور ہم سب کی اصلاح کے لیے پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات جس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے یا استقبال رمضان کے ساتھ ہے، اور دوسری بات کا تعلق خصوصی طور پر روزے کے ساتھ ہے. پہلی بات جس کا تعلق رمضان یا استقبال رمضان یا رمضان کی تیاری کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں اور اس کا روزہ ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہو،
اور اس کے علاوہ اس کی راتوں کا قیام بھی ہم رغبت اور شوق کے ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مبارک گھڑیوں میں ہم نیکی کی طرف سبقت کریں، عبادات میں آگے بڑھیں اور خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا ہم استقبال اس طریقے سے کریں کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر چکے ہوں۔ دوسرے لفظوں سے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے یا اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے دل کی طہارت اور صفائی اور دل کو پاک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث بڑی معروف ہے اور کئی بار ہم نے سن رکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوگا، اور اگر وہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے تو باقی جسم بھی فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے خود بتا دیا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ اور دل کا درست ہونا یا اس کی استقامت یا اس کا ثابت قدم ہونا یہ کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا یا مضبوط نہیں ہو سکتا یا ثابت نہیں ہو سکتا، اس کو قوت نہیں مل سکتی حتی یستقیم قلبہ، جب تک اس کا دل استقامت اختیار نہیں کرے گا۔ جب تک دل کا معاملہ درست نہیں ہوگا ایمان کی سلامتی بھی ممکن نہیں، اور ایمان کے اندر تقویت، ایمان کو تقویت ملے، ایمان مضبوط ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے نیکیوں کے اس موسم بہار سے حقیقت میں فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جسے میں اور آپ عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں۔ دل کی طہارت اور صفائی اس کی کتنی اہمیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من الخطایا کما طہرت الثوب الابیض من الدنس، کہ اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں صفائی ستھرائی کا ویسے بڑا خیال رکھتے ہیں۔ میری مراد ظاہری صفائی ستھرائی ہے، روزانہ برش بھی کریں گے، دانت صاف کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی صفائی، بدن کی صفائی، اور اس کے لیے غسل کرنا، اور پھر مزید اس کی صفائی کے طور پر یا اسی طرح سے پاکیزگی کے طور پر خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا، اور جس جگہ ہم رہتے ہیں اپنا روم، کمرہ، رہائش، اس کی صفائی اور پاکیزگی بڑا اس کا خیال رکھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری صفائی کا اتنا اہتمام ہے، لیکن دل کی طہارت اور صفائی جو اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے، اس کے بارے میں انسان غافل ہو، لاپرواہ ہو، یہ چیز ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ دل کی طہارت اور صفائی کے لیے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر دل کی طہارت اور صفائی کے لیے اور اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اسے گناہوں کی میل کچیل اور آلائشوں سے صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صدق دل سے توبہ کرے، سچی توبہ اور خالص توبہ، اس سے دل
کا زنگ اتر جاتا ہے، کیونکہ گناہوں کا بھی زنگ ہوتا ہے، اور گناہوں کا زنگ دل کے اوپر چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ چکا ہے، یعنی برے اعمال، بد اعمالیوں کا ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کی کتاب التفسیر کی اسی آیت میں یہ بڑی مشہور حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اگر بندہ کوئی بھی گناہ کرے، یا ایک روایت میں آتا ہے اذا اذنب العبد ذنبا، جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا اور کالا نشان اور کالا داغ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن تَابَ وَنَزَعَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر توبہ کر لے، وَنَزَعَ اور گناہ سے باز آ جائے، اس برائی کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اس سے پتہ چلا کہ توبہ کے لیے یا توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ تو اگر توبہ کر لے اور گناہ سے باز آ جائے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ اور استغفار، اس سے دلوں کی طہارت ہوتی ہے، دل صاف اور پاک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح سے معافی نہیں مانگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہ میں آگے بڑھتا ہے تو یہ جو کالے نقطے اور سیاہ دھبے گناہ کے نتیجے میں دل پر لگ رہے ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، حتیٰ تعلو قلبہ، حتیٰ کہ وہ کالے دھبے یا سیاہ نشانات انسان کے پورے دل پر غالب آ جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دل کی طہارت اور صفائی کے لیے توبہ اور استغفار، خالص توبہ، سچی توبہ کس قدر زیادہ ضروری ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ گناہوں سے خالص توبہ کیے بغیر جب رمضان کا استقبال کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر موجود ہوتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابتدائی چند دن عبادت وغیرہ کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ شوق ختم ہو جاتا ہے، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن انسان ویسے کا ویسا محروم رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توبہ اور استغفار کے ذریعے دلوں کی طہارت اور صفائی کا پہلے سے اہتمام نہیں کیا ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہم بوجھل ہو جاتے ہیں، ہم عبادت سے سست پڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں نیکی اور خیر کے کام کر کے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دل کی طہارت اور صفائی کے لیے ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو غفلت اور لاپرواہی سے بچائے۔ غفلت اور لاپرواہی یہ بھی انسان کے دل کی اس کی میل کچیل انسان کے دل پر جب اس کی تہ جم جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے انسان نیکی سے سست ہوگا، عبادت سے پیچھے ہوگا، اور اسی طرح سے اسے رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرنا بھی بوجھل محسوس ہوگا، اور روزہ بھی اس کو تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات پیش آئیں گے۔ تو غفلت سے بھی، لاپرواہی سے بھی انسان اپنے دل کو پاک اور صاف کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دلوں میں سے ہر دل کے لیے ایسے ایک بادل ہوتا ہے جیسے چاند کے آگے ایک بادل آ جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب چاند اگرچہ 14ویں کا کیوں نہ ہو اور وہ مکمل ہو اور پوری روشنی دے رہا ہو،
لیکن اس کے سامنے اگر ایک بادل آ جائے یا بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا آ جائے تو وہ اس کی روشنی کو روک دیتا ہے۔ تو بالکل یہی حال غفلت کے ان بادلوں کا ہوتا ہے جو انسان کے دل پر جب چھا جاتے ہیں تو انسان کا حال اور اس کی کیفیت بالکل وہی ہوتی ہے جو کہ آج ہماری نیکیوں کے اس سیزن یا موسم بہار کے اندر ہوتی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو ضروری ہے کہ غفلت اور لاپرواہی سے انسان بچے، اور اس کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے، ایک انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ غافل ہے، لاپرواہ ہے؟ ہم بڑی آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس چیز کو پہچان سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب نیکیوں کا موسم ہو اور عبادات کا سیزن ہو، خیر اور بھلائی کے ایام ہوں، تو انسان ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان غافل اور لاپرواہ ہے۔ غفلت اور لاپرواہی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو پتہ ہو کہ میرے اندر کوتاہی موجود ہے، عبادت سے سستی موجود ہے، اور اسی طرح سے میں نے فلاں گناہ کیا ہے اور فلاں غلطی اور برائی کا کام میں بار بار کر رہا ہوں، تو اس غفلت اور کوتاہی سستی کو دور نہ کرے، اور اسی طرح سے وہ جو غلطی اور گناہ کر رہا ہے اس سے توبہ نہ کرے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان غافل اور لاپرواہ ہے۔ غفلت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جیسا کہ بعض اہل علم کا قول ہے، کہتے ہیں عبادات اہل الغفلت عادات، غافل لوگوں کی عبادتیں بھی عادتیں بن جاتی ہیں، یعنی وہ عبادت کے کام بھی ایسے کرتے ہیں جیسے روٹین کے، عادت کے، روزمرہ کے کام کیے جاتے ہیں، نہ اس میں کوئی نیت کی طرف توجہ ہے اور نہ ہی اس عبادت کی لذت حاصل کرنے کی طرف توجہ ہے، اور اس کے مقابلے میں وعادات اہل الیقظۃ عبادات، لیکن جو بیدار لوگ ہوتے ہیں، جو غافل نہیں ہوتے، لاپرواہ نہیں ہوتے، فرماتے ہیں کہ ان کی عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی عادت والا کام، کوئی کام اگر بطور عادت بھی کرتے ہیں تو اس میں عبادت وغیرہ کی اچھی نیت کی وجہ سے وہ عادت کا کام بھی ان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے رمضان کی ہر رات میں ایک منادی، ایک پکارنے والا یہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی کی جستجو کرنے والے، اے خیر اور بھلائی کے متلاشی، اقبل، آگے بڑھ، یعنی رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں اپنی کوششیں اور بھی زیادہ تیز کر دے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کی جستجو کرنے والے، اور اسی طرح سے گناہوں کی طرف جھکنے والے، اور اسی طرح سے ان کے لیے کوشش کرنے والے، اقصر، اب گناہوں سے باز آ جائے۔ تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہماری غفلت اور لاپرواہی دور ہو، اور یاد رہے کہ جب ایک انسان غافل رہتا ہے، لاپرواہ رہتا ہے، غفلت اور لاپرواہی اس کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر اس غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کی بعض عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس حال میں تم دعا کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ لَاهٍ، اور یاد رکھو اللہ اس بندے کی دعا نہیں قبول کرتا ہے جس کا دل غافل ہوتا ہے، یا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دعا کس قدر عظیم عبادت ہے، لیکن اگر انسان لاپرواہ دل کے ساتھ، غافل دل کے ساتھ دعا کر رہا ہے، ہاتھ تو اس کے اٹھے ہیں، اللہ سے زبان سے مانگ بھی رہا ہے، لیکن اس کا دل غافل ہے، لاپرواہ ہے، تو فرمایا اللہ تعالی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے دل کی طہارت، پاکیزگی اور صفائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو حرام اور ناجائز بری خواہشات سے پاک کر لیں۔ یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ رمضان کا مہینہ اس حال میں شروع ہوا
کہ ہمارے دلوں کے اندر حرام چیزوں کی محبت موجود ہے، ناجائز خواہشات ہمارے دلوں کے اندر اپنی جڑوں کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، بری خواہشات کی محبت اور اسی طرح سے ان کی چاہت ہمارے دلوں کے اندر بڑی گہرائی کے ساتھ موجود ہے، تو پھر یاد رکھیے حالت وہی ہوگی جو آج ہماری ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا اور پھر ہماری وہ غفلت، کوتاہی، سستی، وہ سارا کچھ باقی رہے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو بری خواہشات اور حرام خواہشات سے پاک نہیں کیا، کیونکہ نیکی کے ایام اور اسی طرح سے خود نیکی کے ساتھ محبت، عبادت کی لذت اور اسی طرح سے عبادت کی مٹھاس اور اس کا ذوق، اس کا شوق، اس کی رغبت، اسی دل کے اندر یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی جو دل حرام چیزوں کی محبت سے پاک ہوگا۔ جو دل حرام خواہشات اور بری خواہشات سے صاف اور شفاف ہوگا، اسی دل کے اندر عبادت وغیرہ کی اور نیکی کی رغبت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے دل کو حرام خواہشات سے پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہو اور پھر اس کے دل میں یہ بھی چل رہا ہو کہ جب رمضان ختم ہوگا، عید کا موقع آئے گا تو میں فلاں حرام کام کروں گا، فلاں جگہ پر جا کے برائی کے کام کروں گا۔ اگر یہ حالت ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل پاک اور صاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنے دل کو بغض، کینے اور حسد سے پاک کرنا بھی دل کی طہارت اور صفائی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جس دل کے اندر بغض، کینہ اور حسد ہوتا ہے اور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس سے انسان کے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دب الیکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلی امتوں کو جو بیماری لگی تھی وہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی سرایت کر جائے گی، تمہارے اندر بھی داخل ہو جائے گی۔ وہ کون سی بیماری تھی؟ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض و کینہ، ہی الحالقہ، آپ نے فرمایا یہ بیماری صفایا کر دینے والی ہے، مونڈ دینے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ سر کے بالوں کا صفایا کر دیتی ہے یا یہ بیماری سر کے بالوں کو مونڈ دیتی ہے، لیکن ولیکن تحلق الدین، لیکن یہ حسد اور بغض کی بیماری انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ تو ان چیزوں سے کیونکہ انسان کے دین کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے حسد اور بغض سے بھی انسان کو اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے روزے کا ایک فائدہ ایک حدیث کے اندر ذکر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، کہ صبر کے مہینے کے روزے یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں سے 3 روزے، یہ روزے سینے کی گرمی یا اس کے وسوسوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور وحر کا ایک معنی حسد، بغض اور کینہ بھی کیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے، اور یاد رہے کہ حسد صرف دنیاوی معاملات میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ آج تو ہم نیکی اور عبادات کے معاملے میں بھی حسد کے اندر حسد کا شکار ہیں۔ طالب علم، یقیناً علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن دین کے طلباء کے اندر حسد کا ہونا یہ چیز موجود ہے والعیاذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ جو عبادت گزار لوگ ہیں اور اسی طرح سے جو نیکی کی راہ کے اوپر ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں شیطان ان کے دلوں کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حسد اور بغض سے بھی اپنے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں کہ رمضان کا استقبال ہم اس طرح سے کریں اور رمضان کی تیاری اس طرح سے کریں کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر چکے ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ظاہری تیاری اس کی طرف بڑی توجہ ہوتی ہے اور بظاہر اس کے لیے بڑی کوشش اور محنت بھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو تیاری ہے، دل کو صاف ستھرا کرنا، پاک کرنا، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔
دوسری بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہمیں فائدہ دے، رمضان کا مہینہ جو کل سے نہیں تو پرسوں سے یقیناً یہاں سعودی عرب کے اندر شروع ہو جائے گا، تو اگر ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ دے، تو پھر ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ اصل روزہ ہے کون سا۔ ایک وہ روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں، اور دوسرا وہ روزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے رکھوانا چاہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اپنی مرضی کا روزہ رکھیں گے تو وہ مرضی سے رکھا ہوا روزہ اس کا شاید کوئی فائدہ نہ ہو ہمیں، لیکن اگر ہم روزہ اس طرح سے رکھیں گے جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے تو پھر یقیناً ہمارا فرض بھی ادا ہوگا، اور اسی طرح سے روزے یا روزے دار کا جو اجر اور مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے حاصل ہوگا۔ تو روزے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف اسی چیز کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا دن کھانا پینا چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ اس چیز کا نام روزہ ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ روزہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ روزہ دل کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، تمام اعضائے بدن کا روزہ ہوتا ہے۔ تو روزے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اس حقیقت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، فضول اور حرام مناظر دیکھنا یا بیہودہ گوئی کرنا، بیہودہ بے حیائی کی باتیں سننا، یہ ایک روزے دار کے لیے بالکل بھی مناسب اور جائز نہیں ہے۔ اس حالت میں جتنا بھی اعضائے بدن کا غلط استعمال ہوگا اسی اعتبار سے روزے کا اجر کم ہوتا جائے گا، اور پھر یہ ممکن ہے کہ انسان پورے روزے کے اجر سے محروم ہو جائے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، یا بعض روایت میں الا الظمأ، فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ بھی رکھیں، محنت بھی کریں، بھوکے اور پیاسے بھی رہیں، لیکن اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے یا روزے کے منافی امور کی وجہ سے یا حلال کھانے اور پینے کو چھوڑ کر حرام باتوں کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا رہنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزے کے عظیم اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے سے، اس کے دنوں سے، اس کی راتوں سے ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔